السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 13 جمادی الاولیٰ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن یہ اختیاری تھا۔ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ ان دونوں کی کیا حقیقت ہے۔ صحابہ نے کہا، ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ بالآخر 1 شوال سن 2 ہجری کو پہلی مرتبہ عید منائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی اور مسرتیں مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تسبیح و تحمید کی آواز بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر نماز ادا کرتے تھے تو دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی جذبہ شکر میں 2 گانہ نماز میں ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مشنری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک نطفے سے تدریجی طور پر جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس میں سارے اعضاء، ناک، کان، آنکھیں، دل و دماغ، ہاتھ پیر بہترین ترتیب سے فٹ کیے۔ یہ سارا نظام قدرت کی ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں چل رہا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تیار ہو رہا ہے، اس ماں کو بھی پتہ نہیں، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام قدرت کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہٰذا آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا اور اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عصمت سرما لگانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، عزت کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 6، مومن کو ناحق قتل کرنے کی سزا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی حالت میں مرا ہو یا اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور خشک سالی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 8، برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، قے یعنی الٹی کے ذریعے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قے یعنی وومٹ کی اور پھر وضو فرمایا۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آ جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔